हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस बारे में है, वो हमारा है मोहनजोदाड़ो की तारीख़ के बारे में। हमने मोहनजोदाड़ो की तारीख़ को आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले तो इसकी दरियाफ़्त के बारे में हम बात करेंगे कि ये कब दरियाफ़्त हुआ था और किस जगह दरियाफ़्त हुआ था। तो मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का एक मरकज़ था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर दूर जनूब मग़रिब में वाक़ है। ये शहर 2600 क़ब्ल मसीह मौजूद था और 1700 क़ब्ल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया था। मोहनजोदाड़ो को 1922 में ब्रिटिश एक्सपर्ट जो कि माहिर आसार कदीमा थे, सर जॉन मार्शल, उन्होंने दरियाफ़्त किया था और उनकी कार आज भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मोहनजोदाड़ो के अजायब घर में है। मोहनजोदाड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, यानी इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मुर्दों का टीला। ये शहर बड़ी तरतीब से बना हुआ था। अगर आप पिक्चर्स में देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये शहर बहुत ही तरतीब से बना हुआ था। इस शहर की स्ट्रीट्स जो थी वो खुली थी, यानी गलियां जो थी वो कशादा थी, खुली थी और सीधी थी। ऐसे नहीं है जैसे आड़ी तिरछी जैसे मर्जी बना ली, नहीं, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत बनाया हुआ शहर था जिसकी गलियां खुली थी, साफ़ सुथरी थी और वहाँ पे पानी की निकासी का एक मुनासिब इंतज़ाम था, यानी सीवरेज ऑफ वाटर का एक ज़बरदस्त सा सिस्टम था। आप अगर देखें तो हमारे कंट्री में आज भी कितने ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे वाटर सीवरेज का कोई सिस्टम है ही नहीं। ज़रा सी बारिश आती है, रोड्स भर जाती हैं पानी से, गलियां भर जाती हैं, गुज़रने की जगह नहीं होती, हर जगह कीचड़, गंदगी और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। लेकिन ये उस ज़माने में, यानी आज से हज़ारों साल पहले, इस शहर को इतनी तरतीब से, इतनी खूबसूरती से बनाया गया था कि वहाँ पर पानी की निकासी का इंतज़ाम था। और ये एक बहुत बड़ा सिटी था जिसकी आबादी तकरीबन 35,000 के करीब बताई जाती है कि यहाँ पे 35,000 के करीब लोग रहते थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बनाया गया, यानी दोबारा से बसाया गया, जिसकी एक अहम वजह ये भी है कि यहाँ पर दरियाए सिंध का सैलाब आया था। एक्चुअली ये जो शहर था ना मोहनजोदाड़ो, ये दरियाए सिंध के ही किनारे पर आबाद था, यानी दरियाए सिंध के साथ साथ आबाद था। तो इसकी जो तबाही के बारे में एक वजह ये भी बताई जाती है कि यहाँ पर एक कोई दरियाए सिंध का सैलाब आया था जिसकी वजह से ये बार बार तबाह होता रहा, फिर बनाया, फिर तबाह हुआ, फिर बनाया, फिर तबाह हुआ, फिर इसको बसाया गया, फिर ये तबाह हुआ। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से इतनी तरतीब से बनाया गया है तो इसको देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सफाई पसंद भी बहुत ज़्यादा थे, यानी यूँ कह लें कि वो बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे और बहुत ही बाशऊर से लोग थे। तो उन्होंने सफाई सुथराई का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ था, जगह जगह कूड़ेदान रखे हुए थे और नहाने की एक जगह भी बनाई हुई थी जिसको ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। जहाँ पर शायद कोई त्यौहार होता होगा, कोई मज़हबी त्यौहार वहाँ पर नहाने के लिए इस्तेमाल होता होगा, यानी मज़हबी त्यौहार पे नहाने के लिए वो जगह इस्तेमाल की जाती थी या क्या। वो काफ़ी बड़ी जगह थी जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और 7 मीटर वो चौड़ा था और 2.4 मीटर वो गहरा था, यानी कि 2.4 मीटर उसकी गहराई थी। अंदाज़ा लगाएं आप वो कितना बड़ा था, वो वहाँ का जो बाट था। और वहाँ पे गलियाँ बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी थी, साफ़ सुथरी थी, बड़ी बड़ी खुली गलियाँ थी और वहाँ पे नहाने का भी एक सिस्टम था और वहाँ के घर भी एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत बने हुए थे। वहाँ के लोगों की जो एक चीज़ मशहूर थी ना, जिस चीज़ के बारे में वो लोग एक्सपर्ट थे और जाने जाते थे और आज तक उनके लेवल तक लोग नहीं पहुँच पाते, वो उनकी थी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ से अंदाज़ा होता है वो लोग कितने ज़हीन लोग थे, कितने इंटेलिजेंट थे, कितना उन्होंने आगे जाना था। अगर वहाँ पर किसी वजह से वो बर्बाद ना होता, तबाह ना होता, तो उन लोगों ने तो बहुत आगे तक जाना था। अच्छा, उनको देख कर ये अंदाज़ा होता है, यानी माहिरीन बताते हैं कि वहाँ पर उनके मुताबिक बादशाहत का कोई सिस्टम नहीं था। मतलब कोई ऐसे नहीं था कि कोई एक किंग है तो वो रूल कर रहा है, कोई रूलरशिप ऐसे नहीं था।
بلکہ وہاں پر ایک کمیٹی بنتی تھی، ایک کمیٹی ہوتی تھی جو کہ ممبر چنتی تھی۔ اس کا اندازہ بھی یہاں سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پبلک آڈیٹوریم ٹائپ جگہ ان کو ملی ہے، جہاں پہ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر شاید کوئی بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ سسٹم چلتا ہوتا تھا۔ ان کی تباہی کے اسباب نہیں پتہ کسی کو، وہ کیوں تباہ ہوا، یعنی ایگزیکٹ ریزن نہیں پتہ کسی کو بھی تباہ کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں، بہت سارے یعنی ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، ہر کوئی اپنی الگ سے رائے رکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ وہاں پر سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے وہ برباد ہوا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تھا، وہ حملہ کس نے کیا کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہر تباہ ہوا۔ لیکن ایک بات، زلزلہ آنے سے شہر کا پورے کا اسٹرکچر ضرور تباہ ہوتا، لیکن ان کا اسٹرکچر ابھی تک ویسے کا ویسے موجود ہے۔ پرانا ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ٹوٹ پھوٹ یا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں وہ جگہیں، لیکن وہ بالکل خراب نہیں ہوا جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ یہاں پر کوئی بڑا زلزلہ آیا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی قدرتی آفت آئی تھی، کوئی ایسی بیماری حملہ آور ہوئی تھی، کوئی پیٹ کی بیماری تھی، کوئی ہیضہ ٹائپ، کوئی اس ٹائپ کی کوئی بیماری تھی، یا کوئی وائرس، کوئی اس طرح کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے سارے لوگ مر گئے تھے، اور کوئی بھی وہاں نہیں بچا تھا جو کہ یہ سٹوری آ کے بتا سکتا تھا۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کیونکہ یہ آبادی سے بہت دور تھے اور دریا کے کنارے پر تھے، تو ظاہر ہے اگر کوئی بچا بھی ہوگا ایک آدھا بندہ تو وہ ویسے بھی سروائیو نہیں کر پایا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دریائے سندھ نے اپنے پانی کا رخ موڑ لیا ہوگا جس کی وجہ سے وہاں پہ ظاہر فاقے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ مر گئے ہوں گے، اور پھر یہ پورا شہر تباہ ہو گیا ہوگا۔ خیر فرینڈس، وہاں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں کس چیز کے بارے میں ہیں اور کیا ہیں۔ وہاں سے کچھ کوائنس ملے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں بنی ہوئی ہیں، کسی کے اوپر کوئی جانور بنے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی کیا ان کی ثقافت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ اور وہاں سے جیولری بھی ملی ہے، جیولری جو ملی ہے وہ بھی عجیب سی ہے، اور وہاں سے کچھ پرانی پینٹنگز بھی ملی ہیں۔ پرانی پینٹنگز کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کے تھے، وہاں کی عورتیں کیسا لباس پہنتی تھی، آدمی کیسا لباس پہنتے تھے، اور ان کی پینٹنگ سے پتہ چلتا ہے، یعنی ان کی پینٹنگز میں یہ اس طرح کی پینٹنگز موجود ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی صرف عورتیں ہی نہیں، ان کے مرد بھی زیورات پہنتے ہوتے تھے۔ اور پھر ایک اور چیز، وہاں سے جو بہت ساری پرانی چیزیں ملی ہیں آثار ماہرین آثار قدیمہ کو، تو ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلامک یعنی مسلمس نہیں تھے، اسلام کو فالو کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ کوئی اور ہی ان کا مذہب تھا، شاید ہندو تھے یا پھر شاید کوئی اور مذہب تھا، کیونکہ وہاں سے بیل، گائے اور اس طرح کے جانوروں کی پکچرز ملی ہیں۔ بیل کی بہت زیادہ پکچرز ملی ہیں، ان کے سکوں پہ، ان کی بہت ساری پینٹنگز میں اور بہت ساری چیزوں پہ بیل کی بہت ساری پکچرز ملی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ شاید بیل یا گائے یا جانوروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو اٹ مینس کہ وہ مسلمس تو نہیں تھے۔ اور ایک اور چیز وہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ان کی جتنی بھی چیزیں ملی ہیں لائک جتنی بھی ان کی پرانی چیزیں ملی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بہت کریٹیو تھے، بہت ذہین لوگ تھے، بہت کریٹیو تھے۔ برتن بنانا، بہت ساری چیزیں بنانا، یعنی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اٹ مینس کہ وہ لوگ بہت کریٹیو تھے، بہت شارپ مائنڈڈ لوگ تھے وہ۔ اور پھر وہاں سے ویپنز نہیں ملے۔ ویپنز کا نہ ملنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ لوگ بہت امن پسند لوگ تھے، جو کہ جنگ سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے دور رہا کرتے تھے۔ تو ویپنز کا نہ ملنا اسی چیز کو ہی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، تو وہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ وہ لوگ تجارت کرتے تھے اور بارٹر سسٹم پہ بھی شاید وہ لوگ ڈیپینڈنٹ تھے، کچھ وہ اس طرح کا کرتے تھے۔ تجارت تو وہ کرتے تھے، یہ کنفرم ہے، کیونکہ ایک سویلائزیشن سے دوسری سویلائزیشن کی طرف وہ لوگ آتے جاتے تھے، تو وہ لوگ تجارت کرتے تھے، پیشے کے لحاظ سے وہ لوگ تجارت کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے
کیونکہ وہ لوگ رہتے ہی یعنی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اس کا نام ہے پورے کا، تو یہ مطلب دریائے سندھ کے کنارے پر آباد تھے، یعنی ظاہر ہے جہاں پر دریا ہوگا وہاں پر کھیتی باڑی تو ہوگی ہی ہوگی، کچھ نہ کچھ اگائیں گے تو صحیح نا کھانے کے لیے، تو اٹ مینس کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کا پیشہ یہ تھا۔ ان کی تباہی کے اسباب کسی کو نہیں پتہ، یہ ایک نامعلوم وجہ ہے، اور وہاں سے جو کچھ ان کی رائٹنگس جو ملی ہیں وہ بہت بڑے بڑے اہم راز کے بارے میں بتا سکتی ہیں، کچھ ایسے راز جو کسی کو نہیں پتہ وہ یہاں سے پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ان رائٹنگس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں ان کو پڑھنے کی، بہت بہت عرصے سے، یعنی کہ ان کی رائٹنگس پہ کام ہو رہا ہے، ہر طرح سے ان کو پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح سے پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے ماضی میں بھی، اور ابھی تک اس پہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے اس کو پڑھ پائیں، تاکہ یہ جو پزل ہے، یہ پہیلی ہے، یہ جو ایک مشکل سی بات ہے، اس کو سولو کیا جا سکے کہ آخر ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، کہ اتنے ذہین لوگ تھے اور اچانک سے وہ ختم ہو گئی ان کی، تو ایسا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے پورے کا پورا ان کا شہر اجڑ گیا۔ تو اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ظاہر ہے کیوریوسٹی تو ہوتی ہے، اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بہت عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان پہ مزید کوششیں ابھی تک جاری ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں، کوئی رائٹنگ ہے لیکن وہ اس رائٹنگ کو کوئی بھی پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا پڑھنے والا شاید دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہی نہیں ہے۔ ان رائٹنگس کے یعنی ان رائٹنگس کو لکھنے والا بھی اسی وقت ہی مر گیا تھا جب وہاں پہ کچھ انہونی ہوئی تھی، تو اٹ مینس کہ ان کی رائٹنگس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، ایسے ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ان کو کہیں پہ بھی کسی بھی یونیورسٹی میں دنیا کی پڑھا نہیں گیا۔ تو فرینڈس، یہ تھی ہماری آج تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا، کچھ کمی رہ گئی، کچھ جو بھی آپ کو اچھا برا کچھ بھی لگا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے، اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا چینل گرو ہو سکے اور ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی، ایک سے بڑھ کر ایک انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔